یہ جہان خود بخود نہیں بنا، ان ربکم اللہ، اس کا بنانے والا اللہ ہے۔ اللہ نے اپنا تعارف کرایا، میں کون ہوں؟ الذی خلق السماوات والارض، میں وہ اللہ ہوں جس نے زمین آسمان بنائے، فی ستۃ ایام، اس میں 6 دن لگائے، ثم استوی علی العرش، پھر عرش پر استوا کیا، یغشی اللیل النہار، میں وہ اللہ ہوں جو رات کو لاتا ہے دن کو لاتا ہے، تو دن کو آگے چلاتا ہے رات کو پیچھے لاتا ہے، سورج چاند ستارے ہر شے اس اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہے۔ تو ایک بہت بڑا طبقہ جو کہتا ہے کہ یہ سب کچھ خود بخود بن گیا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو صاف کرتا ہے کہ خود بخود نہیں بنا، بلکہ اسے اللہ تعالیٰ نے بنایا۔ قل اَإِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ، تم کس اللہ کا انکار کرتے ہو جس نے تمہارے لیے زمین کو 2 دن میں بنایا، اس کا خول، وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِنْ فَوْقِهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي 4 أَيَّامٍ سَوَاءً لِلسَّائِلِينَ، پھر زمین کے اندر قیامت تک جتنے انسان آنے والے ہیں ان کی ضرورتوں کے خزانے بھر دیے، سٹور کر دیا، ہر چیز کو اللہ نے سٹور کر دیا۔ قیامت قائم ہوگی اور زمین کے خزانوں کا 1000واں حصہ بھی استعمال نہ ہوگا، اللہ اتنا نے وافر زمین کے اندر بھرا، اس میں اللہ نے 4 دن لگائے۔ ثم استوى الى السماء، پھر آسمان کی طرف استوا کیا، وہی دخان، آسمان ایک دھواں تھا، فقال لها، آسمانوں سے کہا، وللارض، زمینوں سے کہا، ایتیا، آؤ، طوعا او کرہن، جی چاہے یا نہ چاہے میرے آگے جھکو، قالتا، زمین آسمان بولے، اتینا طائعین، یا اللہ ہم مان گئے ہم مان گئے ہم مان گئے۔ فقضاہن 7 سماوات، پھر اللہ نے 7 آسمان بنائے، جیسے زمینیں بنائیں ایسے 7 آسمان بنائے، فی یومین، 2 دن اس میں لگائے، وَأَوْحَى فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا، ہر آسمان کو الگ الگ حکم دیا اور اپنے حکم کے ساتھ باندھا پکڑا۔ يُمْسِكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ أَن تَزُولَا، زمین آسمان کو اللہ نے روکا ہوا ہے، اللہ نے روکا ہوا ہے، اگر اللہ یوں چھوڑ دے تو ساری کائنات آپس میں ٹکرا جائے، آپس میں ٹکرا جائے ساری کائنات۔ یہ الشمس تجری لمستقر لها ذلك تقدیر العزیز العلیم، سورج کو اپنے سورج 6 لاکھ مائل فی گھنٹہ کی رفتار سے دوڑ رہا ہے اور زمین سے 12 لاکھ گنا بڑا ہے، اور اس میں ٹیمپریچر 2.5 کروڑ سینٹی گریڈ تک اس کا ٹیمپریچر چلتا ہے، اور یہ کوئی ٹھوس چیز نہیں، گیسز ہیں، اور ہر سیکنڈ میں اس میں ہیلیم گیس پھٹتی ہے اور وہ ہائیڈروجن میں تبدیل ہوتی ہے۔ 1 سیکنڈ میں جب وہ دھماکہ ہوتا ہے تو 50 کروڑ ایٹم بم کے پھٹنے کے برابر انرجی پیدا ہوتی ہے، تو اس کے اندر اتنے دھماکے ہو رہے ہیں، پھر وہ ایک گیسز ہیں، اور پھر اس کے سامنے سڑک کوئی نہیں، اس کا لیور کوئی نہیں، اس کا ڈرائیور کوئی نہیں ہے، اور اس کی رفتار 6 لاکھ مائل فی گھنٹہ ہے۔ اللہ کہتا ہے میں سیدھا چلا رہا ہوں، کوئی اس کو چلا سکتا؟ اتنی تیز رفتار۔ والقمر قدرناہ منازل، چاند کو اس کے ساتھ چلایا، اس کو گھٹایا بڑھایا، حتی عاد کالعرجون القدیم، ایک ٹیڑھی لکڑی کی طرح ہوا۔ للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر، سورج چاند میں ٹکر نہیں، ولللیل سابق النہار، دن اور رات میں ٹکر نہیں ہے، اس لیے کہ یہ تیرے رب کا بنایا ہوا نظام ہے۔ وما کان ربک نسیا، اور تیرا رب بھول چوک سے پاک ہے، وہ جو کرتا ہے حق کرتا ہے، جو کرتا ہے سچ کرتا ہے، جس کو روکتا ہے تو حق ہے، جس کو دیتا ہے تو حق ہے، وہ مارتا ہے تو حق ہے، اور زندگی دیتا ہے تو حق ہے، عروج لاتا ہے تو حق ہے، زوال لاتا ہے تو حق ہے۔ تو اللہ قرآن میں یہ ایک ذہن بناتا ہے کہ تم بیکار نہیں پیدا ہوئے، تمہارے پیچھے ایک طاقتور اللہ ہے جس نے ساری کائنات کو قابو کیا ہوا ہے، اس کے اوپر اس کا نظام چلتا ہے، حکومت چلتی ہے، سورج چاند ستاروں ہوا، یہ میرا ہاتھ کی یہ حرکت بھی میرے رب کی قسم میرے اللہ سے پوچھ کے ہے، میرا اللہ روک دے تو یہ ہاتھ یہیں ہو گئی، ہل نہیں سکے گا۔ کتنے لوگ جو ہاتھ اٹھانا چاہتے ہیں نہیں اٹھا سکتے، آنکھ کھولنا چاہتے ہیں نہیں کھول سکتے، بولنا چاہتے ہیں نہیں بول سکتے، چلنا چاہتے ہیں نہیں چل سکتے۔ جس نے چلایا اسی نے بٹھایا، جس نے بڑھایا اسی نے ہٹایا، جس نے زندگی دی اسی نے موت دی، جس نے موت دی ہے وہی موت کے بعد زندہ کرنے والا ہے۔ یہ اس ساری کائنات پر اللہ تعالیٰ اپنے طاقت کے ساتھ حکمران ہے، اور اللہ تعالیٰ یہ ذہن بناتا ہے کہ اس ساری کائنات میں وہ ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے، وہ نہیں ہوتا جو تم چاہتے ہو، وہ ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ یہ قرآن میں اللہ نے یہ ذہن نبیوں کے قصوں سے ہمارا بنایا کہ موسیٰ علیہ السلام تشریف لا رہے ہیں، ان کے ہاتھ میں ڈنڈا ہے، اس پر یوں ٹیک لگا کے کھڑے ہوئے، تو اللہ نے فرمایا موسیٰ یہ کیا ہے؟ ما تلک بیمینک یا موسیٰ، موسیٰ یہ کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کے بعد یہ ڈنڈا 10 سال سے، کہا یا اللہ ہے عصایا، یہ میرا ڈنڈا ہے۔
اب اللہ تعالیٰ آگے کچھ دکھانا چاہتے ہیں تو موسیٰ علیہ السلام سے لمبی بات کروائی، ہے عصایا، میرا ڈنڈا ہے، اتوکل علیہا، اس پر ٹیک لگاتا ہوں، واحش بہا علی غنمی، اور اپنی بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں، ولی فیہا مآرب اخری، اور بھی ڈھیر سارے کام اس سے لیتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا القہا یا موسیٰ، اس کو ذرا زمین پہ ڈالو، زمین پہ ڈالو۔ موسیٰ علیہ السلام نے زمین پہ ڈالا، فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ، وہ یوں اٹھا اور ایک خوفناک سانپ بنا، لمبائی میں بڑے سانپ کی طرح، جو افریقہ میں ہوتا ہے، جو پورا بکرا کھا جاتا ہے، پورا ہرن کھا جاتا ہے، اور تیز رفتاری میں جان کی طرح ایک چھوٹا سا سانپ ہوتا ہے، بہت تیز چلتا ہے، اور زہر میں حیہ کی طرح۔ سانپ کی 3 قسموں کو اللہ نے ایک ڈنڈے میں جمع کر، ایک ہوتا ہے کأنہا جان، چھوٹا سانپ جو بہت تیز دوڑتا ہے، فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ زہریلا، فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ، بہت بڑا، یہاں سے لے کر وہاں تک۔ تو 3 مختلف سانپوں کو اللہ نے ایک میں جمع کر دیا۔ وہ تیز رفتاری میں جان کی طرح تھا، زہر میں حیہ کی طرح تھا، لمبائی چوڑائی میں ثعبان کی طرح تھا۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا وَلَّا مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ، موسیٰ علیہ السلام جو بھاگے تو پیچھے مڑ کے ہی نہیں دیکھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا خذ، موسیٰ پکڑو، کہا اللہ میں نہیں پکڑتا، بھاگے جا رہے، یہ بات بھاگے بھاگے ہو رہی، کھڑے ہو کے نہیں ہو رہی، بھاگ رہے ہیں، اوپر سے آواز آ رہی پکڑو گا، بابا میں نہیں پکڑتا۔ اب اللہ تعالیٰ ہمیں قصہ موسیٰ علیہ السلام کا قصہ قرآن کے 28 پاروں میں موجود، اتنا اس کو اللہ نے دہرایا، اتنا دہرایا۔ سب سے زیادہ موسیٰ علیہ السلام کا نام قرآن میں آیا ہے نبیوں میں سے، 136 دفعہ موسیٰ علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر فرمایا، نام کے ساتھ، نام کے ساتھ۔ پھر کہا خذھا ولا تخف، موسیٰ پکڑو، ڈرو نہیں، سنعیدھا سیرتھا الاولی، واپس ڈنڈا بناؤں گا۔ کہا یا اللہ میں نہیں پکڑتا، مجھے کھائے گا، مجھے کھائے گا، وہ بھاگے جا رہا ہے۔ آخر اللہ تعالیٰ نے کہا خذ انک من الآمنین، موسیٰ میں گارنٹر ہوں، کچھ نہیں کہے گا، گارنٹی دیتا ہوں۔ اللہ کی گارنٹی پر کھڑے ہوئے، وہ ایسا منہ کھول کے آ رہا ہے، تو اب چلو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پیچھے سے پکڑ لو، دم سے پکڑ لو تو کوئی مسئلہ نہیں تھا، کہ نہیں منہ سے پکڑو۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے ایسے اوپر ایک چھوٹا سا کپڑا تھا، یوں اوپر کر لیا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا جی مجھے اس سے ڈر لگ رہا۔ کہا تیرا ڈر ہی تو نکالنا ہے، کہ یہ کچھ نہیں، سب کچھ تیرے اللہ کا ارادہ ہے، یہ کچھ نہیں، ورنہ یہ کپڑا تو میں بچا لے گا، تمہیں ویسے ہی سارا نکل جائے گا۔ اب وہ آگے آ رہا ہے، موسیٰ علیہ السلام کانپ رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں، کانپ رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں، اور بڑے اب اللہ نے کہا تھا تو ڈرتے ڈرتے ہاتھوں سے یوں، کانپتے کانپتے ہاتھوں سے یوں آگے ہاتھ کیا، اور جو ہی ہاتھ کی انگلیوں نے سانپ کے منہ کو ٹچ کیا تو اللہ نے دوبارہ ڈنڈا بنا کے ہاتھ میں پکڑا دیا، اور ساری دنیا کو یہ پیغام دیا کہ دیکھو میرے بندو، اللہ سب کچھ ہے، لہٰذا اللہ کی مان کے چلنا۔ سامنے شیطان آئے گا، سامنے شیطان آئے گا، تمہیں الٹی راہیں دکھائے گا، تو تم اپنے اللہ کو یاد کرنا جس کے ہاتھ میں سارے خزانے ہیں اور طاقت ہے۔ 1 سیکنڈ میں اسے سانپ بنایا، اگلے سیکنڈ میں اسے ڈنڈا بنایا، اور پھر موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں پکڑایا، نیا نہیں، وہی جو ان کے پاس تھا وہی ان کو واپس کر کے پوری دنیا کے انسانوں کو اور اس امت کو خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے یہ سوچ دی کہ اس کائنات میں ایک طاقت ہے، اللہ، جو سب کچھ کر سکتا ہے، اور اس کے چاہے کو کوئی روک نہیں سکتا، اور اس کے روکے کو کوئی کروا نہیں سکتا، وہ اللہ ہے۔